بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد عطاء الحق قاسمی آج پھر سے آپ حضرات کے سامنے حاضر ہوا ہوں، اس امید کے ساتھ کہ آپ تمامی حضرات بخیر و عافیت ہوں گے۔ میرے عزیز ساتھیوں، غسل کی ضرورت ہر ایک شخص کو پڑتی ہے، خواہ مرد ہو یا عورت ہو۔ بعض وہ عورتیں جو حالت حیض اور حالت نفاس سے پاک ہوتی ہیں تو ان کو غسل کی ضرورت پڑتی ہے، اور بعض وہ مرد جو اپنی بیوی سے ملتے ہیں تو اس کی وجہ سے ان کو غسل کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو غسل کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے، سنت طریقہ کیا ہے، ہمیں کس انداز میں غسل کرنا چاہیے تاکہ ہمارے غسل صحیح اور درست ہو سکے؟ کیونکہ اگر ہم صحیح طریقے سے غسل نہیں کریں گے تو پھر ہمارا غسل صحیح اور درست نہیں ہوگا، اور ہم جو کہ تو ناپاکی رہیں گے، پھر ناپاکی کی حالت میں کوئی عبادت قابل قبول نہیں۔ اس لیے ہمیں اس طریقے کو فالو کر کے غسل کرنا چاہیے جس طریقے کو اختیار کر کے خود نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام غسل کیا کرتے تھے۔ مسلم شریف کے اندر ایک روایت ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام غسل اس انداز میں کرتے تھے، اور انہی انداز اور انہی طریقوں کا تذکرہ فقہ کی کتابوں کے اندر ملتا ہے۔ آپ اس مسئلے کو اور غسل کے طریقے کو دیکھنا چاہیں تو البحر الرائق اٹھائیے، اسی طریقے سے الدر المختار اٹھائیے، فتاوی ہندیہ اٹھائیے، اور آپ کے مسائل اور ان کا حل اٹھائیے، آپ کو مکمل تفصیل مل جائے گی۔ تو دیکھیے، جب آپ پر غسل واجب ہو جائے اور آپ غسل کرنے کے لیے تیار ہو جائے تو سب سے پہلے آپ غسل کرنے کی نیت کریں۔ غسل کرنے کے لیے، غسل کے صحیح اور درست ہونے کے لیے نیت شرط تو نہیں، نیت ضروری نہیں، لیکن اگر آپ نیت کر لیتے ہیں تو اس کی وجہ سے آپ ثواب کے مستحق ہوں گے، آپ کے نام اعمال میں ثواب لکھا جائے گا۔ اب نیت کس طریقے سے کریں؟ محض آپ دل کے اندر یہ ارادہ کر لیں کہ میں پاکی حاصل کرنے کے لیے نیت کر رہا ہوں، یا آپ یہ ارادہ کریں کہ میں اللہ کی خوشنودی اور اللہ کی رضا کے لیے میں غسل کر رہا ہوں، یا آپ یہ نیت کر لیجئے کہ میں پاکی حاصل کر کے قرآن کریم کی تلاوت کروں گا، نماز پڑھوں گا، اللہ کی عبادت کروں گا، تو اس پر اللہ رب العزت محض آپ کی اس نیت کی وجہ سے اجر و ثواب سے نوازے گا۔ تو سب سے پہلے آپ غسل کی نیت کریں۔ جب آپ نیت سے فارغ ہو جائیں تو آپ اپنے دونوں ہاتھوں کو گٹوں تک، ان کو بولتے ہیں گٹا، یہ جو ابری ہوئی ہڈی ہے یہاں تک اپنے دونوں ہاتھوں کو اچھے طریقے سے دھوئے، اس طریقے سے دھوئے کہ کوئی بھی حصہ خشک نہ رہے۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو انگوٹھی پہنے ہوئے رہتے ہیں، اور انگوٹھی بہت ہی سخت ہوتی ہے جو بالکل انگلی سے چپکی ہوئی رہتی ہے۔ تو جب آپ اپنے دونوں ہاتھوں کو دھوئے تو اس انگوٹھی کو حرکت دے دیں تاکہ انگوٹھی کے نیچے کا جو حصہ ہے وہ بھی تر ہو جائے۔ اسی طریقے سے بعض خاتون وہ ہے جو اپنے ناخون پہ پالش لگاتی ہیں، تو آپ کی پالش اگر ایسی ہے کہ جس کی وجہ سے پانی ناخون تک نہیں پہنچ پا رہا ہے تو سب سے پہلے اس پالش کو زائل کریں، ختم کریں، کیونکہ اگر اس پالش کی وجہ سے پانی ناخن تک نہیں پہنچے گا تو پھر غسل صحیح اور درست نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے اگر آپ کے ہاتھ میں آٹا وغیرہ خشک ہو گیا ہے تو آپ اس آٹے کو بھی زائل کریں، ختم کریں۔ الغرض نیت کرنے کے بعد آپ اپنے دونوں ہاتھوں کو کلائیوں سمیت گٹوں تک اچھے طریقے سے رگڑ رگڑ کر 3 مرتبہ دھوئے۔ اس کے بعد آپ استنجا سے فارغ ہو جائیں، اور استنجا آپ اسی جگہ نہ کریں جس جگہ آپ غسل کر رہے ہیں۔ اگر وہ جگہ پکی ہے تو پھر اجازت ہے کہ آپ کر سکتے ہیں، لیکن یہ بھی کراہت سے خالی نہیں ہے۔ بہتر یہی ہے کہ آپ استنجا کے لیے بیت الخلاء کا انتخاب کریں، اور بیت الخلاء میں جا کر آپ چھوٹا بڑا جو بھی استنجا کرنا ہو آپ کریں، اور اس مقام کو دھوئے جس مقام سے نجاست نکلی ہوئی ہے، خواہ وہ مرد ہو یا عورت ہو۔ موضع نجاست کا دھونا
सुन्नत है। खा नजासत लगी हुई हो या ना लगी हुई हो, नजासत दिखाई दे रही हो या ना दिखाई दे रही हो, बहर सूरत उस जगह का धोना जरूरी है। तो आप इस्तिंजा करें और इस्तिंजा करते वक्त मौजे नजासत को अच्छे तरीके से धोकर पाक कर लें और उसके बाद आप उजू करें। जिस तरीके से आप नमाज के लिए उजू करते हैं इसी तरीके से यहां पर उजू करेंगे। आपको अगर उजू करने का सही तरीका जानना है, समझना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, क्लिक करके देखिए। मैंने प्रैक्टिकल तौर पर खुद उजू करके दिखाया है, बताया है कि इस अंदाज में हमें उजू करना चाहिए। तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक पे क्लिक कीजिए और देखिए, इंशाअल्लाह अज़ीज आपको बहुत फायदा होगा और दूसरों तक भी उस लिंक को शेयर कीजिए। तो आप जब गुस्ल करें तो गुस्ल करने से पहले आप उजू करें और उजू नमाज की तरह करें। यहां पर भी आप उजू की नियत कर लें तो बेहतर है, क्योंकि जब आप उजू करने की नियत करेंगे तो इस नियत की वजह से आपको सवाब मिलेगा। तो महज इरादा कर लेने से आपको सवाब मिल रहा है तो आप इरादा क्यों ना करें, आप नियत क्यों ना करें। तो जब आप उजू करें तो आप नियत भी कर लें। तो कभी कभार ऐसा होता है कि जहां पर हम गुस्ल करते हैं वहां पर पानी जमा हो जाता है। तो अगर ऐसी जगह है जहां पर पानी जमा हो जाता है तो फिर आप अपने पैर को बाद में धोएं। यानी आप उजू करें, अपने मुंह को धोएं, अपने हाथ को धोएं और सर पे मसा कर ले और अपने कदम और पैर को बाकी छोड़ दें, उसको आखिर में धोएं। जब आप गुस्ल से फारिग हो जाए कुल्ली तौर पर तो फिर आप उस हिस्से को धो लें। जब आप उजू से फारिग हो जाएं तो फिर आप गुस्ल के फराइज को मुकम्मल करें। अब तक जो मैंने तफसील आप तक पहुंचाई है वह गुस्ल के लिए ज़रूरी नहीं है, लेकिन गुस्ल एक बहुत बड़ी चीज़ है। अगर सही तरीके से गुस्ल नहीं किया जाएगा तो फिर हमारा गुस्ल सही और दुरुस्त नहीं होगा। अगर हम सिर्फ और सिर्फ गुस्ल के फराइज को हो फोकस करें और सिर्फ गुस्ल के फराइज को ही फॉलो करके गुस्ल करें तो हो सकता है बेएहतियाती में कोई फर्ज छूट जाए और हमारा गुस्ल सही और दुरुस्त ना हो सके। तो अगर हम गुस्ल की सुन्नतों का खास ख्याल रखते हुए गुस्ल करेंगे तो फराइज में अगर कोई कमी भी रहेगी तो वह कमी खत्म हो जाएगी, वह कमी दूर हो जाएगी, वह कमी धुल जाएगी। इसलिए जो तरीका मैं बता रहा हूं यह गुस्ल करने का सुन्नत और सही तरीका है। इसी तरीके को आप इख्तियार करके गुस्ल करें और दूसरों को भी इस तरीके से आगाह करें और दूसरों तक इस वीडियो को पहुंचाएं ताकि हर एक शख्स सही और सुन्नत तरीका से गुस्ल कर सके। तो जब आप उजू से फारिग हो जाएं तो आप गुस्ल के फराइज को मुकम्मल करें। गुस्ल के अंदर असलन तो एक ही फर्ज है और वह है पूरे बदन पर इस तरीके से पानी बहाना कि बदन का कोई भी अज़्व खुश्क न रह सके। उलमा किराम ने एहतियात के तौर पर गुस्ल के 3 फर्ज बयान किए, क्योंकि कुरान करीम के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया कि व इन कुंतुम जुनुबन फत्तहरु, कि जब तुम नापाक हो जाओ, जुनूबी हो जाओ तो अच्छे तरीके से पाकी हासिल करो। तो अच्छे तरीके से पाकी जब ही हासिल हो सकती है जबकि हम 3 बातों का खास ख्याल रखेंगे। और 3 बातें क्या है? नंबर 1, आप गुस्ल करते वक्त कुल्ली करें और कुल्ली करने में मुबालगा करें, यानी मुंह में पानी लें और उस पानी को बाहर निकालें, फिर पानी लें, फिर बाहर निकालें, यानी जिसको गरारा कहा जाता है। बार बार पानी लेकर अपने मुंह में उसको हरकत देना जिसकी वजह से मुंह के हर एक हिस्से को खुश्क कर दे, मुंह का हर एक हिस्सा तर हो जाए। तो इस तरीके से आप गरारा करें। और दूसरा फर्ज गुस्ल का यह है कि आप पानी लें और पानी को नाक में लें और वह पानी नाक की नरम हड्डी तक पहुंचाएं। और तीसरा फर्ज जो अहम है वह है पूरे बदन पर अच्छे तरीके से पानी बहाना। अब पानी बहाने की तरतीब क्या होगी, सही और सुन्नत तरीका क्या है? तो आप अलैहिस्सलाम का यह मामूल था कि आप अलैहिस्सलाम जो भी सही काम शुरू करते तो दाएं तरफ से शुरू करते। तो इसलिए जब आप गुस्ल करने में पानी डालना शुरू करें तो सबसे पहले आप अपने दाहिने कंधे पर पानी बहाए, फिर बाएं कंधे पे पानी बहाए,
پھر سر کے ذریعے پورے بدن پر پانی بہائیں. یہ صحیح اور سنت طریقہ ہے. اسی طریقے سے اگر آپ سب سے پہلے سر پر پانی ڈال لیں، پھر داہنے کندھے پہ پانی ڈالیں، پھر بائیں کندھے پہ پانی ڈالیں تو بھی صحیح اور درست ہے، اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. اسی کے تعلق سے ایک مسئلہ جو عورتوں کے ساتھ خاص ہے وہ یہ کہ اگر عورتوں کے جو بال ہیں وہ بندھے ہوئے ہیں تو اس میں تفصیل یہ ہے کہ اگر وہ بال پہلے سے ہی بندھے ہوئے ہیں تو یہاں پر غسل کرنے کے لیے ان بالوں کا کھولنا ضروری نہیں ہے. ہاں، ان بالوں کی جڑ تک پانی پہنچانا ضروری ہے. اگر بال اس قدر گھنے ہیں کہ اگر اس کو نہ کھولیں تو جڑ تک پانی نہیں پہنچے گا تو اس صورت میں ان بالوں کو کھول کر ہی غسل کیا جائے. احتیاط اسی میں ہے کہ بالوں کو اچھے طریقے سے کھول دیا جائے اور کھول کر ہی غسل کیا جائے. اور آپ جب غسل کریں تو اپنے بدن پر زیادہ موٹے کپڑے پہن کر غسل نہ کریں. اسی طریقے سے بالکل برہنہ اور ننگا ہو کر بھی غسل نہ کریں. موٹے کپڑے پہن کر غسل اس لیے نہ کریں کہ ہو سکتا ہے کہ ان کپڑوں کی وجہ سے آپ کے بدن کا کوئی حصہ خشک رہ جائے جس کی وجہ سے آپ کا غسل صحیح اور درست نہ ہو سکے. تو آپ اپنے بدن پر اتنا کپڑا رکھیں جن کپڑوں سے آپ کا بس سطر چھپ سکے. باریک سا کپڑا پہن لے جس کی وجہ سے آپ کے سطر چھپ سکے. اور کھلی جگہ میں غسل نہ کریں، کہیں بند جگہ میں غسل کریں جہاں پر کوئی دیکھ نہ سکے. اسی طریقے سے بالکل برہنہ ہر ایک کپڑے کو اتار کر غسل نہ کرے. یہ الگ بات ہے کہ برہنہ غسل کرنا جائز اور درست ہے، اس میں کسی طرح کا کوئی کلام نہیں ہے. آپ بند کمرے میں غسل خانے میں غسل کر رہے ہیں تو ننگا غسل کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں. لیکن بہتر یہ ہے کہ کم سے کم سطر کو چھپا کر ہی غسل کیا جائے. اور آخر میں ایک بات جو قابل ذکر ہے وہ یہ کہ آج کل ہر ایک گھر میں غسل خانہ بنا ہوا ہے اور اس غسل خانے کے اندر ایک اوپر کے حصے میں نل لٹکا ہوا رہتا ہے جو جھرنے کی شکل میں پانی کو گراتا ہے اور لوگ اسی کے نیچے بیٹھ کر یا کھڑے ہو کر غسل کرتے ہیں. تو دیکھیے اگر یہ شکل ہے تو اس شکل کو اختیار کر کے غسل کیا جا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں. لیکن اگر آپ سنت پر عمل کر کے غسل کرنا چاہتے ہیں تو پہلے آپ برتن میں پانی لیں اور اس پانی کو داہنے کندھے پر گرائیں، پھر بائیں کندھے پر گرائیں، پھر پورے سر کے ذریعے پورے بدن پر پانی کو بہائے. اس کے بعد آپ سہولت کے ساتھ جھرنے کے نیچے بیٹھ کر یا جھرنے کے نیچے کھڑے ہو کر غسل کریں. اس میں کسی طرح کی کوئی کراہت کوئی قباحت نہیں، سنت پر بھی عمل ہو جائے گا اور آسانی کے ساتھ آپ غسل بھی کر لیں گے. تو میرے عزیز ساتھیوں، یہ مکمل تفصیل جو میں نے آپ تک پہنچائی ہے یہ فقہ کی عبارتوں سے اخذ کی ہوئی ہے، احادیث سے اخذ کی ہوئی ہے. تو ان طریقوں کو اختیار کر کے آپ غسل کریں اور اپنے دوست و احباب تک بھی اس طریقے کو پہنچائے، کیونکہ عوام بہت غلط فہمی میں ہیں. بہت سے مسلمان ایسے ہیں کہ جن کو غسل کرنے کا صحیح طریقہ معلوم نہیں ہے. تو آپ کو اگر یہ بات معلوم ہو گئی ہے تو دوسروں تک بھی اس بات کو پہنچائے. انشاءاللہ العزیز اس پیغام کو عام کرنے کی وجہ سے آپ کو بھی ثواب ملے گا. دعا کرے اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. ویڈیو کو لائک اینڈ کمنٹ کریں اور دینی معلومات کے لیے ہمارے چینل الحق میڈیا کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ سب سے پہلے ہماری بات آپ تک پہنچ سکے.